بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ سب کا استقبال ہے آپ کے فیوریٹ کوئز شو سوالوں کا سفر میں. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دشمن خدا کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا انسان کا اپنی اور اپنے مومن بھائیوں کے لیے سب سے بہترین صدقہ ہے. اسی بہترین حدیث کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا اور ملتے ہیں ہماری آج کی پارٹیسپینٹ سے. آج ہمارے ساتھ ہمارے شو میں ہے سسٹر فاطمہ سیلیہ. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو سوالوں کا سفر. تھینک یو. سسٹر اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے پلیز. میں 9th اسٹینڈرڈ میں پڑھتی ہوں اور میری ہابی ہے ڈرائنگ. ڈرائنگ کرنا پسند ہے, تو کیا کیا چیزیں ڈرا کر لیتی ہیں آپ؟ میں کچھ نیچر کی چیزیں اور تھوڑے 2-3 پورٹریٹس. پورٹریٹس بنانا پسند ہے اور نیچر کی ڈرائنگ بنانا پسند ہے آپ کو. چلیے, اس کے علاوہ دینی علم کیسے حاصل کرتی ہیں آپ؟ مکتب اور سنڈے کلاسز سے. مکتب بھی جاتی ہیں آپ اور سنڈے کلاسز بھی جاتی ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ نے یہ جو نالج حاصل کی ہے مکتب جا کے اور دینی کلاس جا کر, وہ آپ کا ضرور ساتھ دے گی اور آپ ہمارے سارے سوالوں کے بہت ایزیلی جواب دے پائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. سسٹر, آپ شو کے فارمیٹ سے تو واقف ہی ہے. 15 سوال ہے جس کو 3 لیولز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. جیسے جیسے لیولز بڑھیں گے ویسے ویسے کویشچنس کی ڈیفیکلٹی بھی بڑھے گی. اور آپ کے پاس آپ کی ہیلپ کے لیے 3 لائف لائنس ہیں, 50-50, فلپ اور ڈبل فریز. 50-50 کے ذریعے 2 غلط جوابوں کو مٹا دیا جائے گا اور آپ کو صرف 2 آپشنز میں سے چوز کرنا ہوگا. فلپ کے ذریعے آپ کے کویشچن کو چینج کر دیا جائے گا اور ڈبل فریز کے ذریعے آپ 2 آپشنز کو ایک ساتھ سلیکٹ کر سکتی ہیں. تو فارمیٹ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی. کوئی ڈیفیکلٹی ہے؟ نہیں. اسٹارٹ کریں ہم؟ ہاں. چلیے, تو سوالوں کا سفر کے آج کے ایپیسوڈ کا پہلا سوال آپ کے لیے آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. قرآن مجید نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا تھا؟ آپشن اے میکائیل علیہ السلام, آپشن بی اسرافیل علیہ السلام, آپشن سی جبرائیل علیہ السلام یا پھر آپشن ڈی اسرائیل علیہ السلام. آپشن سی جبرائیل علیہ السلام. کانفیڈنٹ؟ محفوظ کر لوں. کمپیوٹر آپشن سی جبرائیل علیہ السلام کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن سی جبرائیل علیہ السلام اس کا بالکل صحیح جواب ہے. جبرائیل علیہ السلام کو وحی لانے والے فرشتے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہر وحی اللہ کی طرف سے جو بھی وحی آتی تھی رسول خدا پر وہ انہیں لے کر آ کے اور رسول خدا تک پہنچاتے تھے. جو پہلی وحی تھی غار حرا میں جو نازل ہوئی تھی وہ بھی جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آئے تھے. بڑھتے ہیں سیکنڈ کویشچن کی طرف. کون سے دوسرے ائمہ کے نام بھی علی ہے؟ آپشن اے 4-8-10, آپشن بی 3-5-7, آپشن سی 2-6-7 یا پھر آپشن ڈی 3-9-11. یعنی آپ کو بتانا ہے کہ جو 12 اماموں کے نام ہیں اس میں سے کون سے دوسرے امام کے نام علی ہے. تو یہ جو نمبرز دیے گئے ہیں وہ امام کے نام کے آرڈر میں ہے کہ 4th 8th 10th یا پھر 3rd 5th 7th یا 2nd 6th 7th یا پھر 3rd 9th and 11th. آپشن اے 4-8-10. کانفیڈنٹ؟ محفوظ کر لوں. کمپیوٹر آپشن اے 4-8-10 کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن اے 4-8 اور 10 یعنی 4th 8 اور 10th اس کا بالکل صحیح جواب ہے. 4th امام علی زین العابدین علیہ السلام. زین العابدین تو ان کا لقب ہے بٹ ان کا نام علی ہے. پھر 8th امام کا نام علی رضا علیہ السلام. امام علی رضا علیہ السلام اور 10th امام علی نقی علیہ السلام. بڑھتے ہیں تھرڈ کویشچن کی طرف. یہ ایک جنرل نالج کا کویشچن ہے. آپ کو بتانا ہے کہ وچ آف دی اینیملز از نیٹو ٹو آسٹریلیا. آپشن اے کینگرو, آپشن بی کوالا, آپشن سی کیوی یا پھر آپشن ڈی بوتھ اے اینڈ بی. وچ اینیمل از نیٹو ٹو آسٹریلیا. کون سا اینیمل آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے؟ کینگرو, کوالا, کیوی یا پھر بوتھ اے اینڈ بی. آپشن اے کنگرو. کانفیڈنٹ؟ آپ کنفیوز لگ رہی ہیں, کیا سوچ رہی ہیں آپ؟
کچھ آپ نے پڑھا ہے اس بارے میں؟ کیا کنفیوژن ہے آپ کو؟ کوالا اور کیوی کے بارے میں نہیں پڑھا ہے. کوالا اینڈ کیوی. کوالا کیسا دکھتا ہے؟ کچھ یاد آ رہا ہے؟ دیکھا ہے کوالا کو؟ کیوی؟ کینگرو یو آر کانفیڈنٹ کہ آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے، بٹ کوالا اینڈ کیوی میں کنفیوژن ہے. آپشن ڈی بوتھ. آپشن ڈی بوتھ. اے اینڈ بی. کانفیڈنٹ؟ محفوظ کر لوں؟ تو آپ نے کچھ سوچ سمجھ کے چوز کیا آپشن اے اور بی دونوں، کیوی نہیں ہے. شیور؟ چلیے، کمپیوٹر آپشن ڈی بوتھ اے اینڈ بی کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. کیا لگتا ہے سسٹر؟ جنرل نالج کا کوشچن ہے. نہیں پتا. آپشن ڈی بوتھ اے اینڈ بی اس کا بالکل صحیح جواب ہے. کینگرو اور کولا دونوں نیٹو ہے آسٹریلیا کے. کیوی جو ہے وہ نیٹو ہے نیوزی لینڈ کا، یعنی نیوزی لینڈ کے حوالے سے زیادہ تر کیوی پایا جاتا ہے نیوزی لینڈ میں. اوکے، اب کیا کرنا ہوگا آج کے شو کے بعد؟ اینیملس کے بارے میں پڑھنا پڑے گا کہ کون سا اینیمل کہاں ملتا ہے نا. چلیے بڑھتے ہیں فورتھ کویشچن کی طرف. امام علی علیہ السلام کی والدہ کون تھی؟ آپشن اے جناب فاطمہ بنت اسد. آپشن بی جناب آمنہ بنت وہاب. آپشن سی جناب خدیجۃ الکبریٰ. یا پھر آپشن ڈی جناب حلیمہ سعدیہ. آپشن اے جناب فاطمہ بنت اسد. کانفیڈنٹ؟ کمپیوٹر آپشن اے جناب فاطمہ بنت اسد کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن اے جناب فاطمہ بنت اسد اس کا بالکل صحیح جواب ہے. جناب فاطمہ بنت اسد ہی امام علی علیہ السلام کی والدہ تھی. بڑھتے ہیں اس لیول کے آخری سوال پر. آپ کو ایک امیج دکھائی جا رہی ہے، وہ ایک روضے کی امیج ہے. آپ کو بتانا ہے کہ وہ کون سے امام کا روضہ ہے. آپ کے 4 آپشنز ہیں. اے امام حسین علیہ السلام، بی امام جواد علیہ السلام، سی امام علی رضا علیہ السلام، یا پھر آپشن ڈی امام کاظم علیہ السلام. آپشن اے امام حسین علیہ السلام. کانفیڈنٹ؟ محفوظ کر لوں؟ کمپیوٹر آپشن اے امام حسین علیہ السلام کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن اے امام حسین علیہ السلام اس کا بالکل صحیح جواب ہے. یہ جو روضہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ہے جو کہ کربلا میں ہے. اسی کے ساتھ آپ نے ہمارا لیول 1 کمپلیٹ کر لیا ہے بنا کسی لائف لائن کے استعمال کے. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہیپی؟ کیا لگتا ہے لیول 2 کیسا ہوگا؟ ایزی، ڈیفیکلٹ، کلیئر ہو جائے گا؟ میڈیم. میڈیم ہوگا، تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا ہے نا. سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ تو لیول 3 ہوگا. چلیے بڑھتے ہیں لیول 2 کی طرف. بٹ لیول 2 سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین ہمارے ساتھ ہے سسٹر فاطمہ سیلیہ جنہوں نے ہمارا لیول 1 کمپلیٹ کر لیا ہے بنا کسی لائف لائن کے استعمال کے. اب ہم شروع کریں گے ان کے ساتھ لیول 2. سسٹر ریڈی ہے آپ؟ ہاں. لیول 2 کا پہلا سوال آپ کے لیے آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. کس نبی کے بیٹے نے نافرمانی کی اور طوفان میں ڈوب گیا؟ آپشن اے ابراہیم علیہ السلام، آپشن بی لوط علیہ السلام، آپشن سی اسماعیل علیہ السلام، یا پھر آپشن ڈی نوح علیہ السلام. آپشن ڈی نوح علیہ السلام. کانفیڈنٹ؟ محفوظ کر لوں؟ بہت ایزی تھا. کمپیوٹر آپشن ڈی نوح علیہ السلام کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن ڈی نوح علیہ السلام اس کا بالکل صحیح جواب ہے. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں 7th کویشچن کی طرف. 7th کویشچن ارشادات فرام نہج البلاغہ جو آپ کو پہلے سے دیے گئے تھے اس میں سے ہے. ناظرین پارٹیسپینٹ کو کچھ ارشادات لرن کرنے کے لیے اراؤنڈ 20 to 30 دیے گئے تھے، جس میں سے یہ ایک ارشادات ہے جو نہج البلاغہ میں سے لیے گئے ہیں. سارے معاملات تقدیر کے تابع ہوتے ہیں یہاں تک کہ کبھی تقدیر سے ڈیش واقع ہو جاتی ہے. آپشن اے خسارہ، آپشن بی موت، آپشن سی دشمنی، یا پھر آپشن ڈی منافع. آپشن بی موت. کانفیڈنٹ؟
कंप्यूटर ऑप्शन बी मौत को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन बी मौत इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। किस नबी ने परवरदिगार से सवाल किया, परवरदिगार तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करता है? ऑप्शन ए हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम या फिर ऑप्शन डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। किस नबी ने परवरदिगार से सवाल किया, परवरदिगार तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करता है? ऑप्शन सी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। कॉन्फिडेंट है आप कंफ्यूज लग रही है, आपका फेस उस तरह का कॉन्फिडेंट नहीं है जितना बाकी सारे क्वेश्चंस में रहता है। आपने पढ़ा है इस बारे में, मजलिसों में सुना है, क्या सोचकर आप ये जवाब दे रही हैं? ऑप्शन बी और डी तो नहीं है, ऑप्शन बी और डी नहीं है, और ए और सी में से है। ए और सी में आपको कंफ्यूजन है। आपको लगता है कि हज़रत याह्या हो सकते हैं या फिर हज़रत ज़करिया। बी और डी क्यों नहीं है? बी और डी के बारे में आपने क्या पढ़ा है या क्या सुना है मजलिसों में या मकतब में? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में ज़्यादातर कश्ती का वाक़या आपने पढ़ा है या सुना है? हाँ, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में कि वो काबा मतलब बिल्ड करते हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ। तो आपने हज़रत इब्राहीम के बारे में बहुत सारे वाक़े सुने होंगे। वो आग का भी वाक़या था जिसमें हज़रत इब्राहीम को डाला जा रहा था, फिर बुतों को तोड़ने का वाक़या, बहुत सारे वाक़े सुने होंगे, है ना? और उसके अलावा हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में क्या सुना है? सिस्टर अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आपकी तीनों लाइफलाइन अभी भी बाकी है, 50-50, फ्लिप और डबल फ्रीज। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे गलत जवाब दे देते हैं और लाइफलाइन भी रह जाती है और शो एंड हो जाता है। लाइफलाइन लेना चाहूँगी। लाइफलाइन? हाँ। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगी? 50-50। 50-50? कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल करना चाहती है। आप 2 गलत जवाबों को मिटा दीजिए। सिस्टर आपके 2 गलत जवाब हट चुके हैं। अब आपके 2 ऑप्शन हैं, ऑप्शन बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और ऑप्शन डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सो लाइफलाइन ने आपकी हेल्प की है। अगर आप ऑप्शन ए या ऑप्शन सी सिलेक्ट करती तो वो फॉर श्योर गलत था। ऑप्शन डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कॉन्फिडेंट? महफूज कर लूँ? हाँ। कंप्यूटर ऑप्शन डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रास्ते से पास हो रहे थे, तब वो एक मुर्दा इंसान को देखते हैं जो आधा पानी में था और आधा ऊपर था। तो जो उसका बॉडी पार्ट पानी में था उसे पानी के जानवर खा रहे थे और जो बॉडी पार्ट ऊपर था उसे दूसरे जो ऊपर एयर के जानवर थे वो खा रहे थे। डिकम्पोज हो रही थी वैसे उसकी बॉडी। इसे देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से ये सवाल करते हैं कि परवरदिगार तुम मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करता है। ये सवाल खाली तसल्ली के लिए पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं कि वो कुछ अल्लाह पे शक कर रहे हैं या ऐसा कोई नहीं था, बट वो एक सवाल पूछते हैं। तब क्या होता है, अल्लाह उन्हें हुक्म देते हैं कि तुम एक परिंदे को लो और उसे काटो और उसे हर माउंटेन्स पे जाकर छोड़ कर आओ, और फिर जब उस परिंदे को वो आवाज़ देते हैं तो क्या होता है, वो परिंदा ज़िंदा होकर उनके पास आ जाता है। तो अल्लाह उन्हें बताते हैं कि इसी तरह से, यानी जैसे तुमने काट के सब जगह पे उसे डाला वैसे ही बस मैं आवाज़ दूंगा और वो जो चीज़ को जो मुर्दा चीज़ है वो ऐसे ही ज़िंदा होकर आ जाएगी। याद रहेगा आपको ये वाक़या? आप अब और पढ़ाई करोगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। हाँ। और हमारे अगले सीज़न में जब भी कोई आपको ये सवाल आएगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड, आप उसे बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दोगी इंशाल्लाह। चलिए, इसी के साथ आपका ये 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। ये एक ऑडियो क्वेश्चन है। आपको एक सूरे की कुछ आयतें सुनाई जाएगी, आपको वो ध्यान से सुनना है और बताना है वो किस सूरे की आयत है। रेडी आप? हाँ। कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो। आपके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए
سورہ 3, آپشن بی سورہ علق, آپشن سی سورہ قدر, آپشن ڈی سورہ بینہ. آڈیو واپس سن سکتے ہیں؟ کمپیوٹر پلیز پلے دا آڈیو اگین. أرأيت الذي ينهى سورہ 3, سورہ علق, سورہ قدر یا پھر سورہ بینہ. آپشن بی سورہ علق. کانفیڈنٹ؟ محفوظ کر لوں. کمپیوٹر آپشن بی سورہ علق کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن بی سورہ علق اس کا بالکل صحیح جواب ہے. آپ کو جو آیت سنائی گئی ہے وہ سورہ علق سے ہی ہے. بڑھتے ہیں اس لیول کے آخری سوال کی طرف. کس قوم کے لیے نبی صالح علیہ السلام کی دعا پر ایک ناکہ پیدا ہوا جس کا دودھ پورا شہر کے لیے کافی ہوتا تھا؟ آپشن اے قوم عاد, آپشن بی قوم مدین, آپشن سی بنی اسرائیل یا پھر آپشن ڈی قوم سمود. آپشن ڈی قوم سمود. کانفیڈنٹ؟ محفوظ کر لوں. کمپیوٹر آپشن ڈی قوم سمود کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن ڈی قوم سمود اس کا بالکل صحیح جواب ہے. جب نبی صالح علیہ السلام, ان کے لیے جو نبی بھیجے گئے تھے نبی صالح علیہ السلام, وہ ان سے دین کی طرف آنے کے لیے کہتے تھے تو وہ ان کی بات نہیں سنتے تھے. پھر انہوں نے فائنلی ان سے کہا کہ آپ اگر ایسا کرے, آپ اپنے اللہ سے دعا کرے اور ایک وہ پہاڑ سے ایسی اونٹنی باہر آئے گی تو ہم آپ کو فالو کریں گے. اور اللہ نے ویسا ہی کیا. اللہ جب صالح علیہ السلام نے دعا کی تب ایسا ہی ایک ناکہ پیدا ہوا, اونٹنی پیدا ہوئی, اور پھر وہ اس ماؤنٹین سے باہر آتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے, اس کا دودھ جو تھا وہ پورے شہر کے لیے کافی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کا اور لمبا واقعہ ہے کہ کیسے اس اونٹنی کو وہ لوگ ہی مارنے کی کوشش کرتے ہیں وغیرہ, جو آپ کو ہمارے شو سے باہر جا کر اور ریڈ کرنا ہوگا. پر اسی کے ساتھ بہت ہی بہترین طریقے سے, بہت ہی اچھے سے, آسانی سے اور فاسٹ آنسر دیتے ہوئے آپ نے ہمارا لیول 2 بھی کمپلیٹ کر لیا ہے ایک ہی لائف لائن کے استعمال کے ساتھ. آئی ایم ویری شیور کہ آپ ہمارا لیول 3 بھی انشاءاللہ ضرور پورا کر لیں گے. انشاءاللہ. چلیے اسی کانفیڈنس کے ساتھ ہم شروع کریں گے لیول 3, بٹ اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین ہمارے ساتھ ہے سسٹر فاطمہ سیلیہ جو بہت ہی خوبی سے جواب دے رہی ہیں اور انہوں نے ہمارا لیول 2 کمپلیٹ کر لیا ہے ایک ہی لائف لائن کے استعمال کے ساتھ. اب ہم شروع کریں گے ان کے ساتھ لیول 3. سسٹر ریڈی ہے آپ؟ ہاں. چلیے آل دی بیسٹ فار لیول 3. لیول 3 کا پہلا سوال آپ کے لیے آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. کس شخص کو حضرت علی علیہ السلام نے مصر کا گورنر بناتے وقت ایک عہد نامہ لکھ کر دیا؟ آپشن اے حضرت عمار, آپشن بی حضرت یاسیر, آپشن سی حضرت بلال یا پھر آپشن ڈی مالک اشتر. ان چاروں ناموں میں سے کس شخص کو حضرت علی علیہ السلام نے مصر کا گورنر بنایا اور بناتے وقت ایک عہد نامہ لکھ کر دیا؟ حضرت عمار, حضرت یاسر, حضرت بلال یا پھر مالک اشتر. کچھ پڑھا ہے آپ نے, کچھ سنا ہے؟ نہیں. سسٹر میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ آپ کے پاس آپ کی 2 لائف لائن ابھی بھی باقی ہے. لیول 3 کا پہلا سوال ہے, آپ کو 5 سوال اور کلیئر کرنا ہے, یعنی اس کو ملا کے 5 سوال. آپشن اے حضرت عمار علیہ السلام. کانفیڈنٹ ہیں آپ؟ شور؟ آپ کا فیس تو ایسا کچھ نہیں کہہ رہا ہے. لیول 3 کا پہلا سوال ہے, تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, بٹ پھر بھی آپ کی ہیلپ کے لیے آپ کے پاس لائف لائن بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے وہ بھی ہے. آئی ایم شیور آپ تھوڑا اور سوچیں گی تو آپ کو ضرور یاد آئے گا اس کا آنسر. امام علی علیہ السلام نے ان چاروں میں سے ایک پرسن کو مصر کا گورنر بنایا تھا اور جاتے وقت ایک عہد نامہ لکھ کر دیا تھا. عہد نامہ وہ ہوتا ہے کہ ایک لیٹر جیسا ہوتا ہے جس میں سارے رولز ریگولیشن ہوتے ہیں, کیسے رہنمائی کرنی ہے, کیسے لیڈرشپ کرنی ہے, کیسے, اس ساری چیزوں کے بارے میں ایک عہد نامہ لکھ کر دیا تھا. وہ کون تھے؟ حضرت عمار تھے, حضرت یاسر, حضرت بلال یا مالک اشتر. یہ چاروں کے ہی نام آپ نے مجلسوں میں, مکتب میں,
یا بکس میں ضرور پڑھا ہوگا, بٹ مجھے پتا ہے کہ آپ نے پڑھا ہے بٹ تھوڑی کنفیوز ہے. تھوڑا سوچیں گے تو ضرور یاد آئے گا. کون سا آپشن چوز کرنا چاہیں گے آپ؟ آپشن بی حضرت یاسر. اوکے ناؤ پہلے حضرت عمار تھا, اب حضرت یاسر. کیا کروں, محفوظ کر لوں؟ ہاں. کتنا پرسنٹ شور ہیں آپ؟ 50. تو 50 حضرت عمار کے لیے ہے اور 50 حضرت یاسر کے لیے, ایسا کہ باقی 50 کسی اور کی طرف ہے؟ باقی 50 ڈی. باقی 50 ڈی کے لیے. تو پھر وہ کیوں نہیں سلیکٹ کر رہی ہیں آپ؟ اس سے اگر آپ کنفیوز ہے تو لائف لائن باقی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لائف لائن بھی رہ جاتی ہے اور آنسر غلط ہو جاتا ہے. 50-50 کا استعمال آپ کر چکی ہے. فلپ اور ڈبل فریز باقی ہے. ڈبل فریز کے ذریعے آپ 2 آپشن ایک ساتھ سلیکٹ کر سکتی ہیں اور فلپ کے ذریعے آپ اس کویشچن کو چینج کر سکتی ہیں. آپشن ڈی مالک استر. سو پہلے آپ نے اے کہا, بی کہا, ڈی. اب میں کس کو سلیکٹ کروں؟ ڈی. کانفیڈنٹ؟ شور؟ اب آفس تو چینج نہیں کریں گے آپ, میں تھوڑا اور بولوں گی اس کے بعد ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ سی پر آ جائیں گی؟ نہیں. اب یہ پکا فائنل رہے گا ڈی, اے اور بی نہیں رہے گا؟ نہیں ڈی بھی نہیں ہوگا, میں تو بولتی ہوں غلط ہے وہ بھی. اب آپ سی پر آ جائیے. شور ہے آپ؟ ڈی سلیکٹ کر لوں میں؟ ہاں. چلیے, کمپیوٹر آپشن ڈی مالک اشتر کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. کیا لگتا ہے صحیح ہے؟ آپ نے بہت ڈرتے ڈرتے جواب دیا. لیول 3 کا پہلا سوال تھا یہ. میں نے آپ کو لائف لائن لینے کے لیے بھی کہا اور اچھا ہوا کہ آپ نے لائف لائن نہیں یوز کی, کیونکہ آپشن ڈی مالک اشتر اس کا بالکل صحیح جواب ہے. آپ کی لائف لائن بھی بچ گئی اور آنسر بھی صحیح ہو گیا. ہاؤ یو فیلنگ ناؤ؟ ہیپی؟ آپ 9th اسٹینڈرڈ میں پڑھائی کرتی ہیں اور پھر بھی آپ نے اتنی کانفیڈنٹلی آنسر دیے اور 3rd لیول کے فرسٹ کویشچن تک پہنچی, یہ بہت بڑا اچیومنٹ ان آل ہے. اوکے, سو بس 4 سوال دور ہے اور انشاءاللہ یہ لیول بھی کمپلیٹ انشاءاللہ. چلیے دیکھتے ہیں 12th کویشچن کیا ہے. 12th کویشچن آپ کے لیے آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. حضرت یونس علیہ السلام نے کس شہر والوں کو توحید کی دعوت دی تھی؟ آپشن اے شہر ارم, آپشن بی شہر آرے, آپشن سی شہر سدوم یا پھر آپشن ڈی شہر نینوا. حضرت یونس علیہ السلام نے کس شہر والوں کو توحید کی دعوت دی تھی؟ شہر ارم, شہر آرے, شہر سدوم یا پھر شہر نینوا. حضرت یونس علیہ السلام کس شہر والوں کے لیے آئے تھے, یعنی کون سے شہر والوں کے نبی تھے وہ؟ لائف لائن. لائف لائن کا استعمال کرنا چاہیں گی؟ ڈبل فریز اور فلپ, آپ کے پاس 2 لائف لائن باقی ہے, کون سی یوز کرنا چاہیں گے آپ؟ فلپ. آپ چاہتی ہے کہ اس کویشچن کو چینج کر دیا جائے. کمپیوٹر ہماری پارٹیسپینٹ آپ کی لائف لائن فلپ کا استعمال کرنا چاہتی ہے, آپ اس کویشچن کو چینج کر دیجیے. سسٹر پھر بھی آپ ایک جواب دیتی تو وہ کیا ہوتا؟ آپشن اے شہر ارم. شہر ارم. چلیے چیک کر لیتے ہیں. کمپیوٹر کیا اس کا صحیح جواب آپشن اے شہر ارم ہے؟ نہیں, آپشن اے شہر ارم اس کا غلط جواب ہے. اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی شہر نینوا. حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوا کے لیے توحید کی دعوت دے رہے تھے, یعنی اس شہر میں وہ آئے تھے نبی بن کر اور وہاں پر وہ خدا کی دعوت دے رہے تھے. اب اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم فلپ کیے ہوئے کویشچن کی طرف. صلح حدیبیہ کی تحریر کرنے کے بعد زنجیروں میں جکڑا ہوا کون پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا؟ آپشن اے ابو مخلف, آپشن بی ابو عمرہ, آپشن سی ابو امارہ یا پھر آپشن ڈی ابو جندل. صلح حدیبیہ کی تحریر
کرنے کے بعد زنجیروں میں جکڑا ہوا کون پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا؟ ابو مخلف، ابو عمرہ، ابو امارہ یا پھر ابو جندل؟ آپشن ڈی ابو جندل. کانفیڈنٹ؟ ہاں. محفوظ کر لوں؟ ہاں. کمپیوٹر آپشن ڈی ابو جندل کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن ڈی ابو جندل اس کا بالکل صحیح جواب ہے. آپ نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا. لیول 3 کا سوال ہے بٹ یہ بالکل صحیح جواب ہے. صلح حدیبیہ کی تحریر کرنے کے بعد ابو جندل ہی وہ شخص تھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا رسول خدا کے پاس آیا. بڑھتے ہیں 13 کویشچن کی طرف. قوم نوح کن باتوں کی پرستش کرتی تھی؟ آپشن اے یعوق، آپشن بی سوا، آپشن سی یاغوس یا پھر آپشن ڈی یہ سب. نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کن باتوں کی پرستش کرتی تھی، یعنی اس کو ورشپ کرتی تھی؟ یعوق، سوا، یاغوس، یہ سب. آپشن ڈی یہ سب. کانفیڈنٹ ہیں آپ؟ ہاں. محفوظ کر لوں؟ ہاں. کمپیوٹر آپشن ڈی یہ سب کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن ڈی یہ سب اس کا بالکل صحیح جواب ہے. قوم نوح یعوق، سوا، یاغوس یہ سب چیزوں کی پرستش کرتی تھی، یعنی ورشپ کرتی تھی. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں 14 کویشچن کی طرف. جناب خزیمہ بن ثابت انصاری کی گواہی 2 کے برابر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ آپشن اے جنگ خیبر، آپشن بی جنگ بدر، آپشن سی جنگ صفین یا پھر آپشن ڈی جنگ احد. یعنی جناب خزیمہ بن ثابت انصاری کی گواہی جو تھی وہ 2 انسان کی گواہی کے برابر تھی، یعنی ان کے اکیلے کی گواہی 2 گواہیوں کے برابر تھی. یہ رسول خدا نے ان کے لیے فرمایا ہے. یہ جو جناب خزیمہ تھے وہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ خیبر، جنگ بدر، جنگ صفین یا پھر جنگ احد؟ فورٹینتھ کویشچن. یہ کویشچن اور بس ایک کویشچن اور پھر آپ ہمارا یہ ایپیسوڈ اور آج کا ہمارا شو مکمل کر لیں گے. آپ کی جرنی سوالوں کا سفر کی کمپلیٹ ہو جائے گی. آپ سوچ سمجھ کر دھیان سے جواب دیجیے. جنگ خیبر، جنگ بدر، جنگ صفین یا پھر جنگ احد؟ جناب خزیمہ بن ثابت انصاری کون سی جنگ میں شہید ہوئے؟ کون سے آپشن میں کنفیوژن ہے آپ کو یا کون سے آپشن میں آپ شور ہیں؟ مجھے دکھ رہا ہے کہ آپ کچھ سوچ رہی ہیں، کچھ مائنڈ میں آپ کے چل رہا ہے. کس آپشن کو لے کے کنفیوژن ہے آپ کو؟ جنگ بدر اور جنگ صفین. جنگ بدر اور جنگ صفین میں آپ کو کنفیوژن ہے. کیا کرنا چاہیں گے؟ کون سا آپشن سلیکٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ آپشن بی یا پھر آپشن سی؟ کون سا آپشن محفوظ کروں؟ آپشن سی جنگ صفین. شور؟ محفوظ کر لوں؟ کمپیوٹر آپشن سی جنگ صفین کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن سی جنگ صفین اس کا بالکل صحیح جواب ہے. آپ نے آرام سے سوچ سمجھ کے جواب دیا جو کہ بالکل صحیح جواب ہے. اور اسی کے ساتھ 14th کویشچن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. بس ایک کویشچن باقی ہے. دیکھ لیں گے کیا ہے آخری سوال آج کے ہمارے ایپیسوڈ کا. ریڈی ہیں آپ؟ آئی ایم ایکسائٹیڈ فار دا 15th کویشچن. کمپیوٹر 15th کویشچن ہماری پارٹیسپینٹ کے لیے پیش کریے. امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑنے کے بعد شعبان کی کس تاریخ کو مکہ پہنچے؟
امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑنے کے بعد شعبان کی کس تاریخ کو مکہ پہنچے؟ آپ کے 4 آپشنز ہیں. آپشن اے 1 شعبان، آپشن بی 2 شعبان، یا پھر آپشن سی 3 شعبان، یا آپشن ڈی 4 شعبان. امام حسین علیہ السلام جب مدینہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ شعبان کی کس تاریخ کو مکہ پہنچتے ہیں؟ ہے نا، وہ مکہ جاتے ہیں نا مدینہ چھوڑ کر، تو وہ مکہ کون سی تاریخ کو پہنچتے ہیں؟ 1 شعبان، 2 شعبان، 3 شعبان، یا پھر 4 شعبان. 15 کویشچن ہے. آئی وانٹ یو ٹو تھنک کیئرفلی، آرام سے سوچو اور جواب دو. لائف لائن. لائف لائن کا استعمال کرنا چاہیں گی؟ کون سے 2 آپشن ایک ساتھ آپ کی، کیونکہ ڈبل فریز لائف لائن بچی ہوئی ہے، تو کون سے 2 آپشن ایک ساتھ سلیکٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ آپشن سی 3 شعبان اینڈ آپشن بی 2 شعبان. آپشن بی 2 شعبان اینڈ آپشن سی 3 شعبان. محفوظ کر لوں. کمپیوٹر ہماری پارٹیسپینٹ آپ کی لائف لائن ڈبل فریز کا استعمال کرتے ہوئے آپشن بی اور آپشن سی کو سلیکٹ کرنا چاہتی ہیں. سسٹر، یہ دونوں آپشن آپ کے لیے محفوظ ہو گئے ہیں. اب کون سا آپشن پہلے چیک کریں گے؟ سی. کمپیوٹر، کیا اس کا صحیح جواب آپشن سی 3 شعبان ہے؟ فرسٹ آپشن یہ جو ہم نے سلیکٹ کیا آپشن سی 3 شعبان، اس کا بالکل صحیح جواب ہے. کنگریچولیشن سسٹر، وتھ دس یو ہیو کمپلیٹڈ یور جرنی آف سوالوں کا سفر. آئی ایم ویری ہیپی فار یو. پھر سے ایک بار مبارک ہو. آپ نے ہمارے 15 سوال کے جواب بالکل صحیح دیے اور آپ اسی کے ساتھ ہمارے شو سے جو ہمارے شو کی کمپلیٹ انعامی رقم ہے وہ لے جائیں گے. سو سسٹر، اسی کے ساتھ لیول 3 بھی کمپلیٹ ہو گیا اور یہ ہے آپ کی انعامی رقم 5000 روپیز. تھینک یو. بہت بہت مبارک ہو. اینڈ ہمیں امید ہے کہ آپ اسی طرح سے نالج حاصل کرتی رہیں گی اور اپنی علم میں اور اضافہ کریں گی اور ہمارے اگلے سیزن میں پھر سے پارٹیسپیٹ کریں گی اور اسے بھی انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گی انشاءاللہ. سو ناظرین، بہت سالوں کے بعد آج ہمارے شو میں کوئی ایک ایسا پارٹیسپینٹ آیا جو ہمارے لیول 3 کے 15 کویشچن تک پہنچا اور اسے کمپلیٹ بھی کر لیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آگے بھی ایسے ہی پارٹیسپینٹس ملے جو ہمارے شو کے 15 سوال کمپلیٹ کریں. اور اسی امید اور دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اور ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.